बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके जो सवालात थे CS201 के हवाले से कि इसमें एक तो ये कि इसमें सवालात किस तरह से आते हैं और इनको तैयारी करने का क्या तरीक़ाकार है CS201 का, और सेकेंडली ये कि आपका ये भी क्वेश्चन था कि क्या DevC++ यूज़ करने दिया जाता है कि नहीं। पहली बात तो ये होगी कि DevC++ यूज़ नहीं करने दिया जाता, बिकॉज़ उसमें कुछ आपके सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको आउटपुट भी बतानी होती है। अगर आउटपुट आपको जिस तरह कि ये एक सवाल दिया हुआ है, उन्होंने ये आपको स्टेटमेंट दी है, ये आपको कोड उन्होंने दिया है और उन्होंने कहना है कि इसका जो है ना आपने क्या देना है, आउटपुट देना है। तो अगर आप वो DevC++ यूज़ करने देते हैं तो आपने सीधा यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करके आपने जो है रन करके उसका आउटपुट निकाल लेना है, तो फिर उनका टेस्ट का फ़ायदा। तो इसलिए वो पहली बात तो ये है कि DevC++ या कोई भी IDE सॉफ्टवेयर यूज़ करने को नहीं देते। अच्छा, सेकेंडली ये कि अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ठीक है, और CS201 की तैयारी करने का क्या मेथड है। मैं इनमें से जो है ना आपको सिंपल से कुछ सवालात भी दिखाता हूँ, और जो इन सवालात के कुछ ट्रिक्स भी हैं मैं लास्ट में इंशाल्लाह वो भी मेंशन कर दूँगा। पहली बात तो ये हो गई कि जो CS201 में आपको पता है कि C++ है, उसमें जो कोड मोस्टली आता है ना, ठीक है, उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने जितने भी पास पेपर ख़ुद देखे हैं या कि मेरा ख़ुद का पेपर था, उसमें यही था कि जो CS201 है उसमें आपके या तो आउटपुट बताना होता है, और जो बहुत ही सिंपल सा होता है ये वो एरर फाइंड करना होता है। इसी के हवाले से मैं एरर का भी एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आउटपुट का भी आपको एक जो है ना क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। इसके अलावा थ्योरी भी आ जाती है और कोड लिखने को भी आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको अगर आपकी इतनी ख़ास तैयारी नहीं है तो आप ये दोनों समझ लेते हैं ना कि इसका आउटपुट कैसे निकालना है, ठीक है, और इसमें जो है ना एरर कैसे फाइंड करने होते हैं, तो मेरे ख्याल में आपका जो है काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंसेशन भी दी जाती है कि ठीक है, कुछ आप क्वेश्चंस ना भी करें, 5 में मेरे ख्याल में आपने 3 करने होते हैं शायद। अच्छा, इसमें मैं जो है एक आउटपुट वाला भी ये एक दो सॉल्व कर देता हूँ, एरर वाला भी, और एरर वाले में मैं आपको जो है ना कॉमन सी चीज़ें जो हैं वो लाजमी बताऊँगा, वो बिल्कुल सिंपल सी होती हैं। अगर आपने यही समझ लिया तो मेरे ख्याल में आपको जो है बआसानी इसमें जो है पेपर में किसी भी किस्म का कोई एरर आ जाए तो मेरे ख्याल में आप जो है उसे ईज़िली अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, चलते हैं इसमें जो देखें कुछ सवालात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, और जो पास पेपर में थे और जो बार बार रिपीट हो रहे थे, वो मैंने कोशिश की है उन्हीं को जो है आपके सामने लाऊं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें आउटपुट बताना है, कोड दिया हुआ है, ठीक है, हैश इंक्लूड यहाँ से लेकर और ये रिटर्न 0 तक, ठीक है। बाज़ सवालात में ये हेडिंग फाइल नहीं भी दी होती, तो यहाँ से हमने मेन चीज़ समझनी है, यही चार चीज़ लाइंस को, स्टेटमेंट्स को हमने समझना है, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू हमने जो है ना निकालनी है कि वो क्या आएगी। अब उन्होंने जो है x को असाइन कर दिया है 5, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। MCQs के लिए इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बना दूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सो उसमें जो है 51 जो MCQs हैं उनमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी दे दूंगा इसी तरह, ताकि उससे जो है आपके MCQs की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। सो उसके लिए भी आपने वेट करना है कि जो MCQs की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। खैर इसमें ये देख लें कि इसमें आउटपुट हमने फाइंड करना है, ठीक है। x को एक तो वैल्यू दी है, दोनों इंटीगर है, और एक y है, ठीक है। x को क्या वैल्यू दी गई है 5 और y को क्या वैल्यू दी गई है 10। अब यहाँ पर x को एक और स्टेटमेंट में जो है वो क्लोज करने जा रहे हैं। x अब उस वैल्यू असाइन होगी ये, ठीक है, ये देख लें। अब इस x की जगह आपने 5 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर 5 x की जगह 5 हो गया, ठीक है। जमा हमने कर लेना है, फिर ये 10, फिर उसके बाद ये मल्टीपल होगा 5 और फिर प्लस होगा 5। अब ये हमने सोल्यूशन इसको हल करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि हमने 5 को 10 से ज़रब देना तो वो हो जाएगा 50, और ये फिर 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इजिकल टू कर लेंगे हम, ठीक है, 60। तो यहाँ पर x की एक तो वैल्यू आ गई 60, ओके हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, अब x,
ٹھیک ہے، اوور 10 کیا ہوا ہے اور پلس جو ہے 6 کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایکس کی جگہ تو ہم نے پہلے یہ 60 جو ہے یہ ہم نے پوٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 60 یہاں پر 60 تقسیم کتنا ہو جائے گا، یہ جو دیا ہوا ہے 10، ٹھیک ہے، سوری یہ 10 کر لیتے ہیں، معذرت، اور پھر جو ہے نا پلس ہم نے 6 کرنا ہے۔ اب اس کا تو آ جائے گا سمپل سا 6 آنسر، اور پھر ہم نے پلس کر دینا ہے اس میں 6، تو 6 جمع 6 ہو جائیں گے سمپل 12، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب وائی کی ویلیو اب کہاں کیا آ رہی ہے، سوری وائی کی ویلیو اب آ رہی ہے یا 6 اور 6 کتنے ہو جائیں گے 12، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہمارا جو ہم نے سمپل سا آؤٹ پٹ اس طرح ہم نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو یہ سوال دیا ہوگا اور نیچے جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں، سمپل سا آپ نے اس طرح آؤٹ پٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ، اور پھر یہ جو ہے نا آپ نے کر دینا ہے جو جواب آ رہا ہے 60، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارا آیا تھا 12، بس یہی اس کا آنسر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ اور مانگ لے تو آپ نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیتے ہیں ایک اور کویسچن، اس میں دیکھیں ایرر فائنڈ کرنا ہے۔ اب یہ آپ نے لازمی سمجھنا ہے اس میں ایرر کے، کیونکہ آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس طرح سے دیے ہوتے چیزیں جو بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں تو جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ہیڈر فائل نہیں بھی دی جاتی نا، جیسے کہ اوپر یہ دیکھیں ہیش انکلیوڈ آئی او اسٹریم، ٹھیک ہے، یوزنگ نیم سے اسپیس ایس ٹی ڈی، ٹھیک ہے، تو نہ بھی ہے تو اس میں آپ نے یہ نہ بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی اسٹیٹمنٹ میں خود بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہاں آپ یہ جو ہے اس میں ہیش انکلیوڈ آئی او اسٹریم نہیں ہے، یوزنگ نیم اسپیس بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کا 1 نمبر کا ویسے بھی وہ فری کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو بقایا کا کچھ کوڈ کا نہیں پتہ چل رہا تو یہ بے شک آپ یہ 2 ہیڈر فائل خود سے لکھ لیں کہ یہ بالکل اس میں، اگر تو انہوں نے خود میں کوڈ میں نہیں دی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے کامن چیز ایرر میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیمی کالن کی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں گیو دا ریزن بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ وجوہات بھی بتانی ہوتی ہیں، میں نے اس کا آنسر آپ کو کلوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے میرے خیال میں یہاں پر بھی سیمی کالن جو ہے نا مس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ انٹیجر یہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک سیمی کالن مس ہے، سیمی کالن تو خیر یہاں پر بھی، اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کا ریزن بھی آپ نے نو اینڈنگ سیمی کالن، ٹھیک ہے، یہ ریزن بھی آپ آگے منشن کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیکنڈلی جو اس کی وہ ہے ایرر ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ڈیٹرمائن دا آؤٹ پٹ آف دا گیون اسٹیٹمنٹ، یہ دیکھیں، یہ بھی کویسچن آپ نے دیکھ لینا ہے اور خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آؤٹ پٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں کامنلی، جو زیادہ تر جو میں چیز فوکس کرنے کی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں یہی ہے کہ یا اس میں آؤٹ پٹ نکالنا ہوتا ہے، یہ لازمی کویسچنز آتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہو یا 1 ہو لازمی آ جاتا ہے، لانگ میں بھی شارٹ میں بھی، اور ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایرر فائنڈ کرنے ہوتے ہیں یا آؤٹ پٹ، یہ دونوں تو لازمی آتے ہیں، کوڈ بھی لکھنے کو آ جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلے 8 سے 10 اگر آپ کے کویسچنز حل ہو جاتے ہیں، سوری ماڈیولز اگر کور ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو کوڈ لکھنے کا بھی کنسیپٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوڈ پہ فوکس کرنا ہے، بہت سمپل سا ہے، اس میں کوئی چیزیں زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے جو پہلے کوڈنگ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ایرر فائنڈ کرنا ہوتا ہے یا آؤٹ پٹ یا کوڈ لکھنا ہوتا ہے یا تھیوری ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2-4 کویسچنز آپ جو پاسٹ پیپر کے ہیں اس کے آؤٹ پٹ والے یا ایرر والے، اسپیشلی ایرر والے، اگر آپ نے 2-4 جو پاسٹ پیپر کے کویسچنز ہیں وہ آپ نے سالو کر لیے تو آپ کو کافی حد تک جو ہے کنسیپٹ آ جائے گا۔ اب یہ کوڈ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایرر فائنڈ کرنا ہے، پہلے سمپل یہاں پر سیمی کولن آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے سیمی کولن نہیں دیا ہوا، کیونکہ میں نے موسٹلی کویسچن ایرر والے دیکھے ان میں ہمیشہ سیمی کولن والا ضرور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ یہاں پر سیمی کولن نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ دوبارہ ریز بھی کر دیتا ہوں تاکہ واضح رہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہ ویلیو انہوں نے اسائن کی ہوئی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے تھوڑی بہت کوڈنگ کی ہے، اگر آپ نے کوئی ویلیو اسائن کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف ایکول ٹو کا جو سمبل ہوتا ہے، اگر کوئی آپ نے اس کو ایکول ٹو کا اگر وہ لگانا ہے سمبل C++ میں، تو اس میں ڈبل ایکول ٹو کا سائن استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک تو یہاں پر یہ دوسری جو مسٹیک ہے، یہاں پر ایک ویلیو اسائن کی ہوئی ہے لیکن یہ اس کے برابر ہے، تو ہم نے
equal to کے لیے ہم نے 2 equal to سمبل یہ لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کو میں اریز بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں آپ کے مسٹیکس جو ہیں آپ کے لیے واضح رہے. یہ ایک تو یہاں پر سیمی کولن نہیں ہے اور ادھر یہ سوری یہاں پر جو ہے ایکول ٹو کا ایک سمبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں. اور یہاں پر یہ تھیوری باقی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ تھیوری کے کس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ویڈیو کافی حد تک لمبی ہو جائے گی, میرے خیال میں ہو بھی گئی ہے جتنے بھی میں نے شارٹ کرنے کی کوشش کیا, لیکن میرا یہ پہلے مقصد تھا کہ جو کنسیپچول چیزیں تھیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ کویشچنز آپ خود دیکھ لیں. یہ تھیوری کے اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں. رائٹ ڈاؤن دا جنرل سینٹیکس آف سوئچ اسٹیٹمنٹ, یہ بھی میں نے خود آنسر بھی ساتھ مینشن کر دیے تھے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. اور ایم سی کیوز کے لیے انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا. اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو امپورٹنٹ پاس پیپر میں سے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں میں ان کو ہی لا کر ایم سی کیوز وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کروں, ساتھ ان میں اس کا کنسیپٹ بھی دوں. ٹھیک ہے, تاکہ اس کے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا حل کر پائیں. تو گزارش یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے اس کو جو ہے نیکسٹ آپ کو پتہ چلے کہ میری ویڈیو جو ہے ایم سی کیوز کے لیے بنی ہے, تو اس کے لیے آپ نے چینل کو اسٹڈی پاورز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.